بہتر ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے ایک کام کیا جائے جو واشنگٹن اور بامبے میں تمہارے آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر بولنے والا بل جولنز تھا۔ تم ریزائن کر دو جیسے تم نے پریزنٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والے آفیشیل خط و کتابت میں بھی آفر کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو تم اس طرح نہیں چلا سکتے، وہ بڑے تحمل اور آسانیت سے جیسے سلاح سکندر کو صلاح دے رہا تھا۔ اگر یہ آپشن ورلڈ بینک کو مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے بھی اس مسئلے کا صرف میرا استعفیٰ نظر آ رہا ہے، لیکن میں اپنے استعفے کی وجوہات میں اس پریزنٹیشن میں دیے جانے والے تمام اعداد و شمار کو بھی شامل کروں گا اور اپنے تحفظات بھی لکھوں گا، اور میں اس استعفے کو پبلک کروں گا۔ بورڈ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ بالآخر ایک نقطے پر آ گئے تھے جس کے لیے اس نے سلار کو واشنگٹن طلب کیا تھا، جو ورلڈ بینک کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسا ہوا تھا۔ بورڈ روم میں بیٹھے ان 7 افراد کی صرف 2 ٹاسک تھے: یا سلار کو اس پروجیکٹ کے چلانے کے لیے راضی کر لیا جائے یا پھر اسے خاموشی سے استعفیٰ لیا جائے، اور وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہو۔ اب مسئلہ اس سے بڑھ گیا تھا۔ وہ نہ صرف استعفے میں یہ سب کچھ لکھنا چاہتا تھا بلکہ اسے پبلک بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے وہ ساتوں سلار کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا تھا۔ جب دلیلوں سے کام نہ بنا تو انہوں نے بینک کے اکاؤنٹنٹ میں استعفے کے حوالے سے چند سکوں کو اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی، اور جاب کے دوران اسے علم میں لائے گئے تمام پروفیشنل معلومات کو سیگہ راز میں رکھنے کا پابند تھا، اور استعفے کو پبلک کرنا اور اسے رپورٹ کرنا، میڈیا پر لانا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی۔ اسے نہ صرف مالی طور پر لمبا چوڑا ہرجانہ بھرنا پڑتا بلکہ وہ آئندہ بینک یا اس سے منسلک کسی بھی چھوٹے بڑے ادارے کی جاب کرنے کے لیے نااہل قرار دیا جاتا۔ سلار کو پتہ تھا یہ دھمکی نہیں تھی، بہت بڑی دھمکی تھی۔ دباؤ دھمکیاں جتنی بڑھتی گئیں، سلار سکندر کی ضد بھی اتنی ہی بڑھتی گئی۔ اگر سکندر عثمان کہتے تھے کہ ٹٹائی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو وہ ٹھیک کہتے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ 3 گھنٹے کے بعد بالآخر مائیکل نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک غیر جانبدارانہ انکوائری ٹیم جو نئے سرے سے اس پروجیکٹ کا جائزہ لے اور اس کے بعد پینگوئنز اور ان کی بارانی جنگلات کے بہترین مفاد میں اس پروجیکٹ کو ختم کیا جائے، یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو اس میں جنگلات پر رہنے والے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے مقامی حکومت کی بات نہیں کر رہا۔ یا کوئی حل نکالا جائے اور اس جنگلات میں رہنے والے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، اور میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مقامی حکومت کی بات نہیں۔ سلار نے جواباً وہی مطالبہ دہرایا۔ تمہاری قیمت کیا؟ الیگزینڈر نے سلار کو جیسے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کے لیے تم اس مطالبے سے ہٹ جاؤ۔ ہمیں بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم ہم سے سودا کر لو، رافیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سلار نے ٹیبل پر رکھی اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ میری کوئی قیمت نہیں، اور میں ورلڈ بینک کو اس غلط فہمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گا جو دنیا میں اپنے پروفیشنل مہارت اور قابلیت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اگر بروکرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا تو بیچنے، خریدنے اور قیمت لگانے والا تو اسٹاک ایکسچینج بھی کرتا، یہ کسی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ۔ اور لمحہ وہ نرم لہجے میں ان کے منہ پر جوتا مار گیا تھا، اور اس چوٹ کی شدت وہاں بیٹھے ساتوں نے ایک ساتھ محسوس کی۔ سادہ زبان میں انہیں دلال کہہ رہا تھا، اور ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان ساتوں میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا۔ ستے ہوئے اور تنے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ بھی اپنے کاغذات اور لیپ ٹاپ سنبھالنے لگے تھے۔ میٹنگ بغیر کسی نتائج کے ختم ہو گئی تھی، اور سلار کو اندازہ تھا کہ اس کے بعد ورلڈ بینک میں اس کا کیریئر بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ میٹنگ ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ہر میٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی تھی، لیکن سلار کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میٹنگ براہ راست کسی دوسری جگہ بھی پیش کی جا رہی تھی۔ سلار کے اس بورڈ روم میں نکلنے سے پہلے اس سے نپٹنے کے لیے دوسری حکمت عملی طے ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر رائفل سلار کے پیچھے آیا تھا۔ اس نے چند منٹوں کے لیے سلار سے